پیج نمبر 31 آیت نمبر 213. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کان الناس امتا واحدہ، پہلے تو لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی مبعوث فرمائے، اپنے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے، وہ منذرین، اور اسی طرح سے لوگوں کو ڈرانے والے بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کریں اس چیز میں جس میں وہ لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس چیز میں لوگوں نے مگر کب، کن لوگوں نے اختلاف کیا، أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعتیں دی گئی تھیں، دین دیے گئے تھے، اور ان کے پاس ما جاءتہم البینات، واضح دلائل آ چکے تھے، دلائل کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا تھا، من الحق باذنہ، حق بات کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں سیدھے راہ کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی طرف اشارہ فرمایا، کان الناس امتا واحدہ، پہلے تو فرمایا کہ سارے لوگ ایک ہی امت کی طرح تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں لوگ ایک ہی امت پر رہے اور ایک ہی دین پر قائم رہے، اور شرک لوگوں کے اندر خاص طور پر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کچھ گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قتل کیا، قابیل نے قتل کیا، لیکن شرک وغیرہ اور اس طرح کی کوئی چیز لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ دین کے حوالے سے لوگوں میں جو اختلاف نہیں تھا اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے عہد مبارک میں شیطان کو موقع ملا، اور شیطان نے کوشش کر کے لوگوں کو سب سے پہلے شرک کی طرف لگایا، جیسے تصویر کا رخ، تصویر کا جو ہے وہ ان کو اس شبے میں ڈالا، تصویر کی اباحت اور جواز، جو کہ آج کل اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آج بھی تصویر کا فتنہ بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تصویر سے شروع ہونے والا فتنہ جو کہ یقیناً اب مجبوری اور کچھ جو ہے وہ مصلحت پسندی اور اس طرح کی چیزوں کے پیش نظر جو ہے وہ ویڈیوز کی شکل اختیار کی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر تصویر اور ویڈیوز کا ہی معاملہ ہے، اور دینداروں کے ہاں بھی اس فتنے کی جو ہے نا وہ جڑیں پہنچ چکی ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ تو الغرض شیطان نے تصویر سے جو ہے ان لوگوں کو تدریج کے ساتھ شرک کی طرف لے کر گیا، یہاں سے اختلافات کی ابتدا ہوئی، اور دین کے بارے میں لوگوں نے تشکیک کرنا شروع کی، اختلافات کرنا شروع کیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف پھر انبیاء کو مبعوث کیا، مختلف انبیاء جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا، جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دینے والے جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور دین اسلام کو قبول کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو انہوں نے عذابوں سے ڈرایا اور کہا کہ تم اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتب نازل فرمائیں، حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کتابوں کے نزول کا مقصد کیا تھا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ ان کتابوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انبیاء کو جو علم دیا گیا تھا اس علم کے ساتھ لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں دین کے معاملات میں، حق کے ساتھ وہ انبیاء ان کتابوں کے ذریعے فیصلہ فرمائیں، تاکہ جو حق ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، جو حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، انبیاء وہی فیصلے لوگوں کے درمیان کرتے رہے، اور جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا تھا اس میں جو سیدھی راہ تھی، جو اللہ کی طرف آنے والی راہ تھی، اس راہ کی طرف انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی اور ان کو بتایا۔
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ جو اختلاف لوگوں کے درمیان میں شروع ہوا، جو لوگوں نے اختلاف آپس میں کیا، خاص طور پر دین اور شریعت کے معاملے میں، اختلاف سے مراد آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ آج ہم مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر کے اندر بڑھ چکے ہیں نا، یہ سب اختلاف ہے۔ اسی طرح کے اختلاف پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھے، آگے ان کی کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے بھی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کچھ تفصیل آگے ہم اس کی پڑھیں گے بھی۔ اسی طرح کے اختلاف تھے جیسا کہ آج ہم مختلف اسکول آف تھاٹس میں بٹ گئے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایون کہ لوگوں میں اب تشکیک پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں بھی تشکیک ہے نا لوگوں میں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا برابر اور شریک ٹھہراتا ہے، کوئی ان کے پاس وہی اختیارات مانتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے قبروں کو، بتوں کو اور پیروں فقیروں کو اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ حیثیت دے دی ہے۔ اور اللہ رب العزت رحم فرمائے جب اس طرح کی چیز میں انسان جاتا ہے تو پھر درخت کیا، شجر کیا، حجر کیا، پتھر کیا، ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ طاقت اور اختیار ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان انسان کو اس بات کی طرف لگاتا ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف اختلافات جو ہیں ان لوگوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر تھے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اختلاف کیا کب؟ جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ دین کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ دین کے آنے سے پہلے اگر ایک انسان کسی بات سے اس کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا کسی بات کے بارے میں، تو وہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس کے پاس کوئی واضح روشنی موجود نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہدایت نامہ موجود نہیں ہے جس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ چکی ہے کتاب کی صورت میں، دین کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے دیا، مختلف انبیاء کو جو اللہ نے معجزات اور دلائل دے کر بھیجا، وہ روشنی جب لوگوں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد اختلاف کرنا اور اس کے بعد اس روشنی کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر لینا، تو اس سے بڑھ کر پھر بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں نے سب سے برا معاملہ کیا، جو انہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی سب سے بڑی کی، وہ یہ کہ ہدایت آ جانے کے باوجود واضح بینات اور دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم جو ان کے پاس لے کر آئے، وہ دلائل دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنا، یعنی سرکشی کرتے ہوئے۔ سرکشی انسان کب کرتا ہے؟ جب جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، جیسا کہ انبیاء کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا، صالح علیہ السلام کو اسی طرح سے اللہ نے جو اونٹنی بھیجی اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اور اسی طرح سے دیگر معجزات کا انکار۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، اور نہ صرف یہ کہ مطلب وہ ایک غلط کام کا ارتکاب کرتے تھے، بلکہ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے تک گئے۔ اسی طرح سے دیگر کئی انبیاء۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کس بنیاد پر کی؟ سرکشی کرتے ہوئے۔ اور اتفاق سے یہی چیز آج ہماری امت کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے دلائل کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اس میں ہماری انا کے اوپر حرف آتا ہے، ہماری انا ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا گمانڈ اور تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس چیز کے پیش نظر اللہ کے دین میں اختلاف کر دیا، جبکہ اللہ کے سامنے تو انسان کی کیا انا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تو پوری انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائی اس چیز میں جس میں دیگر لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اپنے حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی۔ اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے جن چیزوں میں پہلے لوگوں نے اختلاف کیا، ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ جیسے اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن پہلی امتوں کے سامنے رکھا، ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کر لیا، یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جمعہ کی طرف ہدایت نصیب فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن جو فضیلت والا دن تھا، حدیث میں موجود ہے، اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن جو فضیلت والا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عطا فرمایا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کی وجہ سے کیا کیا؟
اللہ کی دی ہوئی جو نعمت تھی اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی کر کے یہود نے ہفتے کا دن کا انتخاب کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کا، نصارہ نے انتخاب کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حق بات کی طرف اپنے پاس سے ہدایت نصیب فرما کے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ایمان والوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود اور نصارہ دونوں نے اختلاف کیا، کچھ نے اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا اور کچھ نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ایک حصہ قرار دیا۔ ثالث و ثلاثہ کہا بعد نے، یعنی تین میں سے تیسرا، اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کی طرف ہدایت نصیب فرمائی کہ ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، جو قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور جو حق عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، بلکہ دیگر انبیاء کی طرح اللہ رب العزت کے بندے اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، پیغمبر ہیں علیہ صلوات اللہ وسلام۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہود نے کہا، قرآن کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کس بات کی طرف ہدایت نصیب فرمائی؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف کے اوپر، جو مسلمانوں کا دین ہے، جو اسلام تھا، اسلام کے اوپر وہ قائم تھے، یہودی اور عیسائی وہ نہیں تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایمان والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کا حصہ ہیں، جو عرش پہ مستوی تھا، خدا ہو کر اتر آیا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر، یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ ہی مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا آپ کے پاس اختیارات کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی توحید میں وہ شریک سمجھتا ہے اور جو ہے نا وہ برابری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے، تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو پہلے یہود اور نصارہ نے کیا، جن باتوں میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر عذاب بھی بھیجے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو اعزاز ان لوگوں کو دیا تھا وہ اللہ رب العزت نے ان سے چھین لیا۔ اگر ہم بھی یہی سلسلہ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے عذابوں سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے باطل نظریات اور عقائد رکھنے سے محفوظ فرمائیں جو حق کے خلاف ہیں، جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ تو فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ سیدھے راستے پر آ جانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس میں اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ یقینی طور پر اتنے لوگوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کر کے وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو چنا ہے، اس اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، رسالت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت ہے، ورنہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم سے کتنے زیادہ پڑھے لکھے، کتنے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھنے والے، دین کے ساتھ ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، نہ نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ جو ہے وہ حلال و حرام کی پہچان کرنے سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ جس شخص کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی فرمانا چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کی عنایت ہے، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ نہیں پہنچیں ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں جن کے ساتھ پہلے لوگ تم سے گزر چکے، یعنی وہ معاملہ ابھی تک تمہارے ساتھ نہیں ہوا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو تنگیاں جو ہے وہ پہنچیں، ان کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور حتیٰ کہ ان کو ہلا دیا گیا،
بحیثیت قوم، جیسے زلزلہ برپا کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے پوری کی پوری قوموں کو ہلا دیا گیا، انبیاء کو اور ان کے امتیوں کو، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ انبیاء بھی پکار اٹھے اور ایمان والے بھی پکار اٹھے، کیا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے، کیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ رب العزت کی مدد تو بہت قریب ہے۔ خاص طور پہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہود کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت سے پہلے دوسری قسم کی تکالیف تھی، ہجرت کے بعد فوری طور پر مسلمانوں کو سب سے پہلے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ کیا تھے؟ اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اب مال و اسباب کی بھی کمی ہے، یہ سب چیزیں سب سے پہلے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں تھوڑی سی تعداد کے ساتھ اب دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، پھر دین کے خلاف جو طاقتیں ہیں، جو کہ یقینی طور پر سوائے ان چند لوگوں کے جن کی پہلی جنگ میں تعداد 313 تھی، ان چند کے سوا تو پوری کی پوری دنیا ان کی دشمن ہے۔ قرب و جوار میں سب سے پہلے یہود ان کے دشمن ہیں، وہیں پر منافقین دشمن ہیں، اور اس کے بعد عرب کے اندر جو مشرکین دشمن ہیں، اور پھر باہر جہاں تک اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے وہ سارے کے سارے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں تو یہی صورتحال تھی۔ یہ جو اس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا کہ تمہیں ابھی وہ تکالیف کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا جن تکالیف کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے انبیاء کی طرف جو ہے نا وہ جو تکالیف آئیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ انبیاء کو سر سے پاؤں تک آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، کچھ انبیاء کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت اتنی سستی اور اتنی آسان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں پہنچیں، وہ تکالیف تمہارے تک نہیں پہنچیں، ان تکالیف اور مصائب کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑا جن تکالیف کا سامنا پہلے انبیاء کو کرنا پڑا، پہلی امتوں کے لوگوں کو کرنا پڑا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ بحیثیت قوم پوری کی پوری قوم یعنی اندر سے ہل کر رہ گئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت کو دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ کی مدد آتی ہے۔ مسلمان جو ایمان لا چکے تھے وہ اللہ کی راہوں کو دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ظاہری طور پر کوئی ایسے اسباب ہی نہیں رہے تھے جس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ ایمان کے اوپر قائم رہ سکیں، تو اس وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ تمام کی تمام تکالیف کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی اس آیت میں صحابہ کرام کو اور اسی طرح سے ان تمام لوگوں کو جن کو دین کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دین کی وجہ سے کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی سوسائٹی کی طرف سے، کبھی دیگر باتوں کے حوالے سے اگر سختی کا، اسی طرح سے سخت الفاظ کا، سخت گوئی کا، سخت رویے کا، یا پھر بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے پہلے انبیاء کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو اس چیز کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جب انہوں نے پکارا اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مدد بہت قریب ہے، اور یہ مدد اللہ رب العزت نے اپنے پہلے لوگوں کو بھی نصیب فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ مدد عطا فرمائی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو سب سے پہلی فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ فتوحات کا چل نکلا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے شامل حال رہی، کیونکہ جو بھی چیز آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور بہت قریب میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شروع بھی ہو گئی۔ یسألونک ماذا ینفقون، آیت نمبر 215، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے، بلائی میں سے خرچ کرو، فللوالدین، اس میں سے اپنے والدین کا حصہ نکالو، والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتاما، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، والمساکین، مساکین کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل، اور اسی طرح سے راہ چلتے مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم بلائی کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ابتدائی طور پر جب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر سوال کیے کہ ہمارے خرچ کرنے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے،
اس میں نفلی صدقات جو ہیں، صدقات نافلہ جن کو کہا جاتا ہے، دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور ایک صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہیں، اسی طرح سے صدقۃ الفطر ہے جو ہر شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس وقت اس کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صدقات واجبہ میں اگر کسی شخص کے اوپر کوئی کفارہ کی صورت میں کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے نظر کا کفارہ ہے، اسی طرح سے قسم کا کفارہ یا دیگر جو کفارے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی صدقات نافلہ کہلاتی ہے، صدقات واجبہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر صدقات نافلہ پوچھا گیا ہے۔ صدقات نافلہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی خرچ کرتا ہے۔ واجب جو صدقہ ہیں وہاں پر بھی انسان کا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں، لیکن یہ وہ صدقہ ہے جو انسان اپنے شوق سے، اپنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو وہ انسان کہاں کہاں پر اپنے مال کو خرچ کرے گا، کیونکہ اس آیت کے اندر موجود ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا جو مصرف بیان فرمایا وہ ہے فللوالدین، والدین کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ والدین پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نفلی طور پر جو بھی آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہی کی صورت ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے یہاں سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ جن لوگوں پر تم خرچ کرو گے ان میں سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، والاقربین، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد یہ ہے کہ جو الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی تمہاری توجہ کا مستحق ہے، اتنے ہی تمہارے مال کا مستحق ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ والیتامہ، اسی طرح سے جو یتیم ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اگر رشتہ داروں میں یتیم ہے تو یقیناً وہ دوہرا مستحق ہے، ڈبل مستحق ہے کہ اس کے اوپر پہلے خرچ کیا جائے، رشتہ داری کا بھی اور اس کے بعد یتیم ہونے کے ناطے سے بھی دوہرا اجر بھی ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ داروں میں نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، تو یتیم ہونے کے ناطے سے اس کے اوپر خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت ہے، صحیح حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یتیم کے اوپر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ والمساکین، اسی طرح سے جو مساکین ہیں، چاہے ان میں سے سوال کرنے والے ہوں یا سوال کرنے والے نہ ہوں، ان کے اوپر خرچ کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ وابن السبیل، اور اسی طرح سے مسافروں پر۔ مسافروں میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب ثروت ہوتا ہے، لیکن کسی دوسری جگہ پر جب وہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی حیثیت تک اجنبی کسی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مصارف میں موجود ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری ان نیکیوں کو جانتے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو تمہارے لیے جمع بھی کر کے رکھ رہے ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، آیت نمبر 216، ارشاد فرمایا تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، وهو کرہ لکم، اور حالانکہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے، تمہیں وہ ناپسند ہے۔ کرہ لکم کراہت سے ہے جو لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، وہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور قریب ہے کہ تم ایک بات کو پسند کرتے ہو جبکہ اسی میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہو، وہ تمہارے لیے برا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت جہاد پر قائم رہے گی، یعنی کوئی ایک گروہ ان میں سے جہاد کرتا رہے گا، آپ نے فرمایا کہ تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عزت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی کی جائے گی۔ اور جب فرمایا کہ یہ جہاد چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ اب دیکھیے نا، یعنی وہ جو لوگ جو ہمیں جو ہے نا وہ غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور اگر مسلمان ہتھیار اٹھا لے اپنے دفاع کے لیے تو پھر یہ جو ہے نا وہ ٹیررزم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ یہ سب کچھ کرتے پھریں دنیا کے اندر تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ مسلمان کو اصل جو میراث تھی مسلمان کی وہ یہی جہاد تھا، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمان کو عزت نصیب فرمائی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جہاد کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ پڑھ چکے ہیں
سورۃ البقرہ ہی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جنگیں بذات خود لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے سرایا بھیجے گئے، بہت سے لشکر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک نے. میجر جو جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لڑی ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب اور خندق ہے، جس میں ایک طرف جو ہے نا وہ تمام کے تمام کفار یعنی وہ متحدہ اور نیٹو فورسز ان کے مل کر آ گئیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ اکیلے تنہا، اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو. اور اسی طرح سے فتح مکہ کی جو جنگ کہلاتی ہے. تو یہ بڑی بڑی جنگیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے غزوہ حنین ہے، اور یہ سب جنگیں ہیں جو غزوہ تبوک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جن جنگوں میں حصہ لیا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ مسلمان کے اندر جو تصور آج کل رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کبھی بھی تلوار سے نہیں پھیلا، یہ اصل میں مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی ایک سازش اور کوشش ہے تاکہ مسلمان کسی بھی طرح سے اپنی اس میراث سے ہٹ جائیں، جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں، جہاد کی بات کرنا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاد چھوڑ دیا، اپنا ڈیفنس سسٹم ختم کر دیا، تو اس کے بعد تو یہ بکریوں کا ایک ریوڑ اور گلہ ہے، کوئی ان کو جہاں چاہے ہاں کے لے جائے. اس کے بعد تو کوئی انسان کی حیثیت ہی نہیں بچتی نا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جس کی اپنی ملٹری نہیں؟ ملٹری کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کے اوپر اچھے خاصا بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اتنے زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تاکہ وہاں پر یہ جو چیز ہے اس کی حفاظت کی جائے، ممالک کی حفاظت کی جائے، وہاں پر جو بھی ان کا تہذیب و تمدن ثقافت ہے اس سب کی حفاظت کی جائے. اور بڑے بڑے ممالک جو دنیا کے اندر آج جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیسفل سمجھنے اور باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جو حقیقت میں سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، آپ انہیں کو دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ دفاعی اخراجات ہیں. تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز جان بوجھ کے پیدا کی جا رہی ہے، اور ہم ایسی بھولی قوم ہیں، ہمیشہ ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ہم جو ہے وہ جناب اپنے اسلام کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذروۃ سنامی ہی الجہاد، جہاد اسلام کی چوٹی ہے. اور جب آپ بتائیے کہ جب اوپر سے کوہان ہی توڑ دی جائے، جب اوپر سے چوٹی کو ہی ختم کر دیا جائے، تو پھر نیچے بنیادوں کا کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے ہماری نفسیات کے مطابق یہ بات فرمائی اس وقت صحابہ کرام کو، اور ان کے ذریعے ہمیں ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو، جس سے تم کراہت محسوس کرتے ہو، وہی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری رکھی ہو. جیسے تم جہاد کو پسند نہیں کرتے ہو، اس وقت اگر صحابہ کرام کی بات لی جائے تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ جہاد کرنا ان کے لیے تھوڑا گراں ہو، مشکل ہو، وہ ناپسند کرتے ہوں، لیکن جہاد ہی میں اللہ نے بہتری رکھی ہو. کتنی بہتری رکھی ہے جہاد کے اندر؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کل ہجرت کے پہلے سال میں مسلمانوں کو جس مکہ سے مجبور کر کے در بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جو معاملات ہیں ان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کے حکم کے مطابق رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں سے جان بچا کر نکلے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں مدینہ پہنچے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے، کوئی اکیلا، کوئی دو، کوئی چار، اس طرح کی صورت میں مسلمان وہاں سے نکلے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے مطابق 2 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے، بظاہر دیکھیں اسٹریٹجی اعتبار سے مسلمان جو ہے نا وہ کتنے زیادہ کمزوری کا شکار ہیں. اور جہاد کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ چند سالوں کے بعد 1000 کے لشکر کو، چند سال بھی نہیں بلکہ دوسرے ہی سال میں 1000 کے لشکر کو 313 جہاد کی برکت سے ان کو شکست فاش دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ احد کی صورت میں اللہ ان کو نتیجہ دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد کرتے کراتے بیچ میں صلح حدیبیہ اور باقی معاملات آتے ہیں، اور 8 ہجری میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو مکہ فتح کروا دیتے ہیں. تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ جہاد کی برکت ہے نا، کہ مسلمان جہاں سے پریشان ہو کر نکلے تھے، جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، آج جہاد کی برکت سے مسلمان دوبارہ پھر مکہ کو فتح بھی کیا، مکہ کے اندر جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے آبادی بھی کی، اور اس کے بعد وہاں سے یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو، جتنے بھی وہاں تھے ان سب کو وارن کر کے وہاں سے ایک ٹائم پیریڈ دے کر ان کو نکال دیا گیا. چند مہینوں کا ان کو ٹائم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بعد قانون بنا دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. جتنے بھی مشرکین ہیں یہ سب نجس اور پلید ہیں، ان کا کعبۃ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا جائے. تو یہ سب برکات کس چیز کی ہیں؟ جہاد کی برکات ہیں. اور اسی جہاد کی برکات سے ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک ایک نوالے کو ترستے تھے، ایک کھجور ہوتی تو 2-3 لوگ آپس میں شیئر کر کے کھاتے تھے. اور جہاد کی برکت سے وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو فرمایا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے. اور کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں جہاد کی برکت سے سرنگو ہوئیں.
جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو مسلمانوں کے قدموں میں لا گرایا. تو اس وجہ سے جہاد میرا اور آپ کا فخر ہے, جہاد اسلام کا فخر ہے, جہاد جو ہے وہ اسلام کی چوٹی ہے. تو یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا. فرمایا کہ اس کی برکات سے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا. یہ اس کے اندر بہتری ہے جو تمہیں ظاہری طور پر ناپسند لگ رہا ہے. یعنی ظاہر مشکل تو لگ رہا ہے نا کہ اس میں جان جاتی ہے, اس میں انسان کو راتوں کی نیند قربان کرنا پڑتی ہے, دن کا آرام قربان کرنا پڑتا ہے, بیوی بچے قربان کرنا پڑتے ہیں. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیاوی آسائشیں چھوڑ کے جنگلات میں, پہاڑوں میں, میدان کارزار میں وہاں پر وقت گزارنا پڑتا ہے, اور ہر وقت کفار کے تیروں کی زد میں رہنا پڑتا ہے. تو کسی بھی وقت جان چلی جاتی ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جان کا جانا بھی سعادت, اور یہاں سے واپس جو ہے نا وہ جہاد میں فتح حاصل کر کے لوٹنا یہ بھی سعادت. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, لیکن اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہو. اور دوسری طرف وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو. کس بات کو پسند کرتے ہو؟ گھروں میں بیٹھے رہنے کو. اللہ نے فرمایا وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لوگ تم پر غلبہ پائیں گے. تم گھر بیٹھے رہو گے, جہاد نہیں کرو گے, تم جہاد میں نکلنے کو ناپسند کر رہے ہو, گھروں میں بیٹھے رہنے کو پسند کر رہے ہو. اور اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کے اندر تمہارے لیے بہتری نہ ہو, بلکہ وہ تمہارے لیے جو ہے نا وبال بن جائے. تو اس وجہ سے تم جو ہے وہ مغلوب ہو جاؤ, لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں, اور تمہیں لوگ جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیں. جیسا کہ آج اتنی بڑی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی ہونے کے باوجود ہم ساری دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں, ہم ساری دنیا کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں, ہم ساری دنیا کے سامنے ان کے مظالم سہ رہے ہیں, اور مظالم سہنے کے باوجود ایک لفظ بھی اپنی زبان سے دفاع کا بھی نہیں نکال سکتے. اگر ہم دفاع کا لفظ نکالتے ہیں تو ہم مجرم ہیں, وہ ہمیں مار رہے ہیں تو وہ جناب پیسفل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری حالت پہ رحم فرمائے. قرآن اور سنت کی برکت سے یہ بات یاد رکھ لیجئے, جب ہم جہاد کا نام لیں گے تو ساری دنیا جہاد کریں گے, تو ساری دنیا کو اللہ رب العزت ہمارے قدموں میں گرا دیں گے. اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, انتم الاعلون. سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, غلبہ تمہارا مقدر ہے. زمین اللہ نے اسلام والوں کے لیے بنائی ہے, اسلام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کی حکومت رکھی ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں رکھی. لیکن جب تم لینا ہی نہیں چاہتے, جب تم اصل ایمان ہی چھوڑ چکے ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا. تو اس وقت جو ہمارے اوپر مظالم کی جو انتہا ہے, اس کا بنیادی سبب ہماری اپنی کمزوری ہے, اور وہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ تعلق کا کمزور ہونا اور جہاد کو چھوڑ دینا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم جس چیز کو پسند کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا, اسی چیز کے اندر تمہارے لیے وبال ہے, اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اگر اس کو تم اپنا لو گے تو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.